بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ لطیف خان یوسفزئی۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ موجودہ حکومت کی پالیسیاں جو ہے وہ کیا ہیں، عام انسان اس کو سمجھنے سے قاصر ہے یا وہ غلط ہیں؟ کیونکہ عام انسان جو اس ٹائم بہت زیادہ پریشان ہے، جبکہ حکومتی ارکان کا دعویٰ ہے یا حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے اس سے ملک کو بھی فائدہ ہے، عام انسان کو بھی ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ 75 سال میں جو پاکستان میں مختلف حکومتیں آئی گئی ہیں، موجودہ حکومت جو ہے نا وہ ملک کی بقا اور سلامتی، امن و امان کے لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بہتر ہے دوسری حکومتوں سے۔ آنے والے بلدیات کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اپ کمنگ بلدیات جو ہے وہ کب ہو رہے ہیں اور اس میں حکومتی پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی تنظیمی صورتحال کیا ہے، ان کی جو مردان میں یا پوری پارٹی میں گروپنگ سسٹم ہے، اگر بلدیات ہوتے ہیں تو اس کو کیسے کنٹرول کریں گے۔ اس کے علاوہ مردان میں اور خیبر پختونخوا میں انصاف نظریاتی ورکر اتحاد یعنی پی ٹی آئی نظریاتی ورکر اتحاد کے ایک ایسا اجماع ہے، ایک ایسے سینئر ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ جن کی گیدرنگ کو، کہ جن کی گروہ کو یا جن کی سوچ اور فکر کو نظریاتی ورکر اتحاد کا نام دیا گیا، وہ بلدیات میں کیا حکمت عملی اپنائیں گے، موجودہ سیٹ اپ سے وہ خوش ہیں یا وہ سیٹ اپ میں چینج چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ونگز ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ موجود ہیں ہمارے ساتھ عثمان ساحل صاحب، جو ترجمان ہے نظریاتی ورکر اتحاد خیبر پختونخوا کے۔ امید ہے کہ صحرا سے گفتگو ہوگی، آپ کو پسند آئے گی اور سیاسی طور پر آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم عثمان ساحل صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ عثمان ساحل صاحب، ایک تو سب سے پہلے ایل کے وائی نیوز کی ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے وقت دینے کا، کیونکہ آپ بزنس مین بھی ہیں اور آپ کی اپنی بہت مصروفیات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں اور پولیٹیکل طور پر آپ ترجمان ہیں پی ٹی آئی نظریاتی ورکر اتحاد خیبر پختونخوا کے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ عثمان صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے پی ٹی آئی نظریاتی ورکر اتحاد کے بارے میں معلوم کروں گا کہ پی ٹی آئی نظریاتی ورکر اتحاد جو ہے وہ اپنی کتنے سال پورے کر چکا ہے اور کیا پیش و رفت ہے اور خیبر پختونخوا میں کہاں کہاں پہنچا، اس کے علاوہ بلدیات میں کیا حکمت عملی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ لطیف صاحب جی، آپ کے آنے کا اور وقت نکالنے کا، آپ آئے ہمارے پاس۔ جیسے کہ سبھی جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ورکرز جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پارٹی کے لیے جو ہے نا وہ اپنے ایک کوشش اور محنت اور ایک جذبہ اور الحمدللہ رکھتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں نظریاتی ورکر اتحاد پختونخوا جو ہے وہ کب وجود میں آئی ہے اور اس نے پارٹی کے لیے اور ورکرز کے لیے جو جدوجہد کی وہ سب کے سامنے۔ بہرحال بلدیاتی الیکشن کے متعلق ہماری کیا تیاری ہے، ہماری کیا آگے جو ہماری کوشش ہے کہ ہم نے آگے بلدیات میں ہم نے کیا اپنی ایک کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اور اس میں ہم نے اپنے بندوں کو یا ہم نے پارٹی کے جو مطلب سینئرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کس طرح سے مشاورت سے اپنے بندوں کو ہم نے اتارنا ہے، یہ سارا ایک تیاری الحمدللہ ہم نے ایک مشاورت کے ساتھ الحمدللہ کی ہے۔ بس صرف جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مردان کی سیاست جو آپ سب جانتے ہیں، یہاں پہ تھوڑے سے کچھ مشکلات ہے بلدیات کے لحاظ سے۔ میں اسپیشل یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ہمارا مقصد تھا نظریاتی ورکر اتحاد کا کہ ہم سینئر پارلیمنٹرین کو بھی ایک پیج پہ لے آئے، جس میں آج تک مطلب ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ ہم اس کو کلیم کرتے ہیں اس لیے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو مطلب ہے کہ ہم سے کیا ایسے کوئی متعدد تحفظات ہے یا ہمارے سوچ سے یا ہماری کوشش سے، کیونکہ ہم تو پارٹی کے ساتھ ہم تو چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے ایک ورکر کنونشن کیا اور پھر دوبارہ ہم نے ایک دوسرا کنونشن، پہلے تو ہم نے میاسے میں، پھر ہم نے امارات میں تختابئی میں، اس کے بعد اب جو ریسنٹلی ایک
کنونشن مردان میں اسپورٹس اینڈ کلچر کے پلیٹ فارم سے ہوا، تو اس کا تو ایک میسج چلا گیا کہ ہاں ورکرز ایک پیج پہ الحمدللہ، اور اس لیے ہم نے یہ بات آج مطلب ہم کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پارٹی کے سینئرز کو ہم ایک پیج پہ نہ لا سکیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں جو یونٹی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور شاید ان کی پارٹی سے کم اور اپنے انا کی زیادہ فکر ہو، اسی وجہ سے میرے خیال سے یہ ایک پیج پہ ہمیں نظر نہیں آئے۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلدیات ایسے حال میں ہے کہ مہنگائی بھی ہے، چونکہ یہ تو آپ ایک دوسرا کوشچن ہوگا پھر اس تک تفصیل سے بات کریں گے، تو بلدیات پہ جہاں تک میں دیکھتا ہوں تو بہت ایک ٹف ایک مطلب ایک مقابلہ ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال کہ نظریاتی ورک اتحاد ایک اتنا بڑا رسک بھی لے سکے، کیونکہ نہیں، یہاں پر میں عثمان صاحب آپ کی بات کاٹوں گا۔ میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ ابھی آپ نے کینٹونمنٹ کیا، کینٹونمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف مردان میں ہار گئی، حالانکہ مردان قلعہ ہے پی ٹی آئی کا۔ اسی تناظر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر گروپ بندی ہے اور بڑے جو ہے نا وہ یکجا نہیں ہوئے، جس کا نقصان آپ کے سامنے ہوا، تو پھر میئر جیسی مضبوط سیٹ اور تحصیل چیئرمین جیسی مضبوط سیٹ کو کیسے حاصل کریں گے، جبکہ اس میں ایک ایریا میں 3 حلقے آ رہے ہیں، تو ایک ایم پی اے کی بنتی ہے، دوسرے کی نہیں بنتی ہے، وہ کہے گا میرا امیدوار ہو، میرا امیدوار ہو، تو کیسے پھر آپ اس کو، یہ نظریاتی ورکر اتحاد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا، میں اسی کی طرف جاتا، چلو آپ نے بھی اس سوال میں بتا دیا۔ اصل میں یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اس ٹائم، تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اس ٹائم میدان میں، اور اس پہ بھی ہم بہت جلد 1-2 دن میں انشاءاللہ ہم اپنا نظریاتی ورکر اتحاد پختونخوا جو ہے وہ اپنا لائحہ عمل سامنے لے کر آئے گا۔ اگر یہ پارلیمنٹری ایک پیج پر نہیں آتے اور ہم ایک بندے کو مل کر ایک مشاورت سے ایک بندے کو ہم مطلب سامنے نہیں لے آتے، اس کو ہم میئر کے لیے اگر مشاورت سے ہو تو پھر ٹھیک، اگر یہ اپنی طرف سے کسی بندے کو لے آئے گی تو یہ ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا، ٹھیک ہے، اور مردان کے سیاست اور عوام اور تحریک انصاف کے لیے اسپیشلی میں سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو ہم بھی اسی کوشش میں لگے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ کچھ دنوں سے ہم اسی سلسلے سے کوشش کر رہے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ جلد سے جلد اس پہ مطلب بات ہو سکے کہ 14 کو میرے خیال سے تاریخ کے جو ٹائم پیریڈ جو بھی ہے بہرحال وہ اناؤنس ہوگا بلدیات کا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اگر اس طرح کے ہم انفرادی سوچ اور فیصلوں سے ہمیں فائدہ ہوگا، یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور نظریاتی ورکر اتحاد بالکل اس کی ذاتی کوئی اس طرح کے ایک ڈیسیجن فیصلہ نہیں، ہم چاہتے کہ یہ بڑے سارے ایک ٹیبل پہ آئے اور ورکر کے ساتھ بیٹھے، ٹھیک ہے، اور ایک ایسے بندے کا انتخاب کرے کہ ہم سب مل کر اس بلدیات کو انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ جیت سکیں، اور ہم دکھا بھی سکیں کہ ہاں ہم میں یونٹی ہے، گیدرنگ ہے الحمدللہ جو ہم کر رہے ہیں، تو ہم ایک پیج پہ ہیں، بس سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اور دوسرا جو کمٹمنٹ بورڈ کی آپ نے بات کی، تو یہ تو ہم نے مطلب آگے بھی اس بات کو ہم نے رکھا ہے کہ بھائی اس پہ آپ دیکھ لیں، اس پہ کوئی ایکشن لے، ابھی تک تو کوئی مطلب ایکشن نظر نہیں آیا کہ اب ہم ہارے کیوں۔ اس کی سیدھی بات ہے کہ مردان میں 2 گروپ ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت کم لوگ یہ بات کرتے ہیں، اور شاید ان کے کیا وہ مجبوری ہے کہ یہ نہیں کر سکتے، لیکن 2 گروپ ہے مردان میں، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ تیسرا گروپ نہیں ہے، وہ پارٹی کے ورکرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ پارٹی کے ساتھ ہے، وہ کسی گروپ کا ایسا نہیں ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ سب ایک پیج پہ آئے، کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے بلدیات جو، کیونکہ میں ایک چیز اور بھی کلیئر کر دوں کہ یہ بھی بہت بڑی جو ہے نا اب جو نظر آ رہی ہے سب کچھ، میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹری میں یہ ڈیسیجن اتنا آسانی سے کرے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا آسانی سے اس کا فیصلہ کر سکے۔ جی سر۔ ساحل صاحب، بلدیات کے حوالے سے آپ نے تفصیلی روشنی ڈالی، اور موجودہ جو پارٹی گروپ بندی پارلیمنٹیرین کے حوالے سے، ورکرز میں گروپ بندی نہیں ہے، پارلیمنٹیرین میں گروپ بندی ہے۔ مہنگائی کا ایک ایسا سیلاب جو قریب رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، عام ٹھیلے والا، گاڑی چلانے والا، لوبیا بیچنے والا، دیہڑی دار مزدور، مل میں کام کرنے والے کا برا حال ہے۔
ایسی صورتحال میں بلدیات جیتنا یا 2023 کو جیتنا کیا سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے؟ اصل میں قوم کی شعور جو ہے نا وہ ہمیشہ ریاست کے اور ملک کے فیصلے کرتا ہے، ٹھیک؟ اور میں ایک چیز کے ساتھ اور کوٹ کر دوں کہ جیسے کہ پچھلی حکومتوں میں اتنی مہنگائی نہیں تھی، ہم مانتے، ٹھیک؟ اس ٹائم مہنگائی بہت مطلب ایک آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، لوگ مطلب افورڈ نہیں کر سکتے، دیہڑی مزدور کار لوگ ہیں وہ نہیں افورڈ کر سکتے، لیکن ایک چیز ہے کہ امید لوگوں نے نہیں چھوڑی، ایک امید ہے ان کو، کیونکہ آپ یقین کریں جس ملک پہ اگر کوئی ایماندار لیڈر آتا ہے نا تو عوام ان کا ساتھ دیتا ہے۔ جب سے عمران آئے اور اس ملک کے وزیر اعظم بنے تب سے جو ہے نا اس قوم کو ایک امید ہے، تو اسی امید پہ کہ آج تک کوئی بھی اس طرح کی مطلب ہے کہ عوام کا کوئی احتجاج ہم نے ملک میں نہیں دیکھا مہنگائی کے خلاف، وجہ کیا؟ یہ ایک سوال، اس پہ اگر ہم اوور آل یہ بات کریں، کیونکہ اپوزیشن نے بہت کوشش کی لوگ کو اکٹھے مختلف قسم کی ایشوز پہ، مہنگائی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ ہمیں ریلیف دے گا، اس قوم کو بھی دے گا اور اس ملک کو بھی دے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جیسے کہ ریاستی معاملات تھے ٹھیک ہے، تو دنیا میں اب ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے پاکستان، دوسرا خان، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ملک ایک شہری کے لیے باشعور قوم کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ مہنگائی کے حوالے سے آپ نے ٹھیک ہے یہ بات کہی کہ مہنگائی میں عام انسان کو ایجوٹیشن نظر نہیں آ رہا، گلے اور التجاگان اور شکوے تو ہیں، البتہ یہ ہے کہ آپ میں یہ بتا دوں کہ اپوزیشن نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے، وہ رہ گئے، لیکن پھر 14 تاریخ کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس جو ہو رہی ہے وہ ایک بہت بڑا معرکہ ہوگا، اس میں لازماً سیاسی عزائم بھی ہیں، اس کے ساتھ جماعت اسلامی نے بھی اعلان کر دیا ہے اور وہ اسلام آباد مارچ کریں گے مہنگائی کے خلاف، کیا کہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں لوگ جو ہے نا ان کا ساتھ دیں، کیونکہ سب سے بڑی چیز میں نے کہا نا پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ شعور اور قوم کو شعور ہے۔ دیکھیں جیسے یہ قوم پہلے حالات سے بہت مطلب ان لوگوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، جیسے کہ مطلب دھماکے ہو رہے تھے، کوئی مطلب کسی کو تحفظ نہیں تھا، الحمدللہ اب تو ملک محفوظ ہو چکا ہے ریاستی معاملہ۔ انٹرنلی جو اندر ملک میں جو ابھی مہنگائی کا جو یہ مطلب ایک طوفان ہے، ہم مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن دیکھو قوم کو بھی تو قربانیاں دینی پڑے گی، جب آپ ریاست کو قوم کو آپ نے اٹھانا ہے تو قوم کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، یہ ایک امتحان ہے قوم کا، انشاءاللہ یقین ہے اس سے بھی ہم نکل جائیں گے۔ ساحل صاحب ایک اہم سوال آپ سے میں کروں گا، ریاست کو آپ کس اسٹیج پہ دیکھتے ہیں سابقہ ادوار میں، جو 74 ایئرز یا 75 تو خیر اس سمیت ہو گئے ہیں، جو گزشتہ اس حکومت سے قبل اسٹیٹ کی پوزیشن سیاسی طور پر، سماجی طور پر، بین الاقوامی طور پر اور امن کے لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے کیسی ہے موجودہ سابقہ ادوار سے، اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو؟ ہاں، ایک سا سوال اٹھایا آپ نے، میرا خیال ہے کہ اس بات کی ہر کسی کو ایک آگاہی ہونی چاہیے، اسپیشلی پاکستانی ہر قوم ہر شہری کو۔ اس وقت پاکستان، ریاست پاکستان اس ٹائم دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ جو امیج اس ٹائم پاکستان کی دنیا میں بنی ہے یہ ہمارے پاکستانی قوم کے لیے ایک قابل فخر کی بات ہے۔ اب ریاست وہ ریاست نہیں رہا، اب ہمارا ادارے جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے الحمدللہ وہ نہیں رہا، نہ ہمارا جمہوری حکومت اب وہ حکومتیں رہے، الحمدللہ ہم اب آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرتے ہیں، اینٹ سے اینٹ کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ جب قوم خوددار بنتی ہے، جب ملک خودداری کی طرف نکلتی ہے، جب وہ خود اپنے فیصلے کرتے ہیں، تب اس میں جو ہے نا یہ جذبہ اور یہ ہمت آتی ہے، تو یہ تو بہت ایک میرے خیال سے یہ میرے لیے ایک، میں ذاتی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے لیے قابل فخر کی بات ہے کہ میں اس ٹائم ایسے ریاست اور اداروں کا موجودہ جو میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ میرے لیے عزت کا اور قابل فخر کی بات ہے۔ اصل میں
ہماری جو اصل کامیابی ہے اس حکومت آنے کے بعد وہ ہماری یہی ہے، کیونکہ یہ عام شہری کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے جب یہ حکومت آئی تو ہم نے کیا حاصل کیا، ہمیں کیا ملا ہے۔ اب ریاستی معاملات ہر بندہ تو نہیں سمجھتا، جو لوگ اس لیول پہ سوچتے ہیں تو ان کو ان چیز کا پتہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کے آنے کے بعد اب ریاست کہاں پہ، ہماری فورن پالیسی کہاں پہ ہے، ہم نے آنے والے جو ہمارے مستقبل ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا مطلب ایسے کوئی پالیسی لی ہے، کیا ایسے بڑے بڑے پروجیکٹ لے، جیسے کہ آپ نے ڈیم کے ذکر کیا۔ اب کے بعد میرا نہیں خیال کہ کسی نے ڈیم کے مطلب اس سے کسی نے سوچا ہو یا کسی نے اس کے لیے کوشش کی ہو۔ عمران خان نے پاکستان کے آنے والے جو جنریشن ہے اس کے لیے یہی سوچا ہے کہ ہم خود اس قوم کو کیسے اٹھا سکیں، اس قوم کو ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑے مطلب ایک پروجیکٹ ہوتے ہیں، ان کا تھوڑا ٹائم لگتا ہے، آہستہ آہستہ ان کی چیزوں پہ پھر سامنے یہ چیزیں آ جاتی ہے۔ تو میرے خیال سے خان صاحب جو سوچ رہے ہیں وہ آنے والے مستقبل جو ہمارے بچے ہیں اس کے لیے سوچ رہے ہیں۔ ساحل صاحب، آخر میں آپ سے جانوں گا کہ اگر پاکستان میں پریزیڈنٹل ون یونٹ سسٹم ہے یا فیڈریشن سسٹم ہے، صدارتی نظام کی طرف اگر پاکستان جائے تو جمہوریت سے آپ موازنہ اس کا کیسے کریں گے اور کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے ایک ایسا سوال میرے خیال سے کوئی بھی اس طرح کے اگر کوئی سوال آپ پوچھے تو تھوڑا سا جواب اس کا ہوگا اس طرح کے، لیکن چل بہرحال ہم چونکہ نظریاتی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کسی ایک پارٹی یا کسی ایک شخصیت کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے ریاست، ٹھیک، اور اگر اس حالات کے مطابق اگر ریاست صدارتی نظام اس کو مطلب سوٹ کرتی ہے تو ہم سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، ہم موسٹ ویلکم کرتے ہیں، ٹھیک، اور اس میں بھی ہمیں ایسے لیڈر ہو جیسے عمران خان ہے تاکہ وہ ایسے فیصلے کر سکے جس میں قوم اور ریاست کا فائدہ ہو۔ تو میں جہاں تک حالات جو ہے جیسے کہ آپ نے سوال اٹھایا تو حالات تو کچھ اس طرح کے ہیں کہ مطلب سیاسی جو جمہوری نظام ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی کو انصاف ملنے والا ہے۔ تو حالات جس طرف جائیں گے، ریاست جو نظام اس کو سوٹ کرے گی تو ہم اسے کو سپورٹ کریں گے۔ ساحل صاحب، اپنے دیکھنے والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو آخر میں کیا کہیں گے؟ میں صرف ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، پارٹی جو یہ قوم ہے نا، یہ اصل میں پارٹیوں میں تقسیم ہو چکی ہے، جیسے کہ آپ نے بات کی گروپ بندی اور یہ چیزیں۔ میرا خیال ہے میں صرف ایز اے پاکستانی شہری صرف ایک میسیج اپنے قوم اپنے پاکستانیوں کو دینا چاہ رہا ہوں، خوددار پارٹی اپنی جگہ، لیڈر اپنی جگہ، لیکن ریاست ہمیشہ آپ اپنی سوچ ریاست کے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ ہماری ہر کوشش ہر محنت جو ہے وہ قوم اور ملک کے ساتھ اس پہ احسان بھی ہوگی اور یہ اس کے حق میں بھی جائے گی۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور ہماری دعائیں ہیں یہ ملک ہمیشہ سلامت رہے اور پاکستان